نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ میرے دوستو، روزہ کب فرض ہوا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ہی روزہ فرض ہو چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں صرف ایام 20 کے روزے فرض تھے۔ ایام 20 کس کو کہتے ہیں؟ تو ایام 20 ہر ماہ کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اور اس کا فرضیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد اس کی فرضیت ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے بھی رکھتے تھے، لیکن فرض کے طور پر نہیں، بلکہ اس امت پر یہ روزے، جو روزے آدم علیہ السلام کے امت پر فرض تھے، وہ اس دور میں اس امت کے لیے ایک سنت ہے۔ اور جو روزے اس امت پر فرض ہے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 10 شعبان ہجرت کے دوسری سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت کے 13 سال تک، نبوت کے بعد 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اللہ کی طرف دعوت دی اور بت پرستی سے باز رہنے کی دعوت دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اللہ رب العزت نے ہجرت کے دوسرے سال روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا، اور باقی جتنے روزے فرض تھے پہلے امتوں پر، اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ انسان کا اشرف المخلوقات میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ انسان کو اشرف اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کو بجا لاتا ہے، تو تب ہی اس کو اشرفیت ملا ہے اور اس کو عزت اور اکرام ملا ہے۔ اب اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کیسا ہوگا؟ تو اس کے لیے 3 باتیں ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور لذتوں کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ جس طرح کہ ایک گھوڑے کو گھاس اور پانی نہ دیا جائے تو اس سے وہ گھوڑا باز آ جاتا ہے، نرم مزاج اختیار کر لیتا ہے اور سرکشی چھوڑ دیتا ہے، تو اسی طرح اس کے بعد پھر انسان کو جو دوسری چیز ضروری ہے انسان کے لیے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، تو وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر عبادات کا بوجھ لاد دیا جائے، یعنی کثرت سے عبادت کیا جائے، تو اس سے بھی انسان کے خواہشات انسان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مثال ایسا ہے جیسے کہ ایک گھوڑے کو آپ چارہ کم دو اور اس سے کام زیادہ لو، تو اس سے بھی گھوڑے میں نرم مزاجی پیدا ہو جاتی ہے اور سرکش پن اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے بعد تیسرا کام جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یا اللہ آپ ہی میرا مدد فرمائیں۔ اسی طرح یہ 3 چیزیں جب انسان میں ہوگی تو انسان گناہوں سے باز آ سکتا ہے، سرکشی سے باز آ سکتا ہے، اور یہ تینوں باتیں روزے میں موجود ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے
سب سے پہلے اپنے خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اور اس کے بعد کثرت سے عبادت کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح انسان کا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتا ہے اور بھوک کے بعد انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ کھا لوں، کچھ پی لوں، لیکن اس وقت فوراً ہی انسان کا توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، انسان کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے کہ جب ابھی اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے، جب شام ہوگی، مغرب کا اذان ہوگا تو تبھی میں روزہ توڑوں گا۔ اسی طرح انسان کا ہر وقت دھیان اللہ رب العزت کی طرف رہتا ہے، تو یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور روزے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت انسان 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے۔ جس وقت تک انسان کا روزہ ہوتا ہے تو اس وقت عبادت اس کے لیے لکھی جاتی ہے، یعنی یہ عبادت میں ہوتا ہے۔ روزے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہی الگ تلگ ہے۔ باقی عبادات کا ثواب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سپرد کیا ہے، اور فرشتے 10 سے لے کر 70 گنا تک انسانوں کے لیے اس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں، عبادات کا ثواب لکھتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، اور یہ ایک دنیاوی مشاہدہ ہے کہ جو چیز سرکاری طور پر تقسیم ہو رہا ہو اس میں اور وہ چیز جو بادشاہ کے ہاتھوں سے ملے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت روزے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ دار کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، روزے کے فضائل میں سے آتے ہیں کہ جو شخص صرف محض اللہ کے رضا کے لیے روزہ رکھے تو اس کے سب پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو روزے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کا بدبو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور اسی طرح تیسرے حدیث میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ایک دسترخوان بچھا دیا جائے گا، اور روزہ دار اس میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور باقی لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے۔ باقی لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ہم حساب و کتاب میں مشغول ہیں، تو انہیں بتا دیا جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، روزے کے بہت سارے فضائل ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں ان احادیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔